الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 53 تلاوت کی گئی اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے۔ جب بھی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی طرف بولا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی تو کتاب سے مراد تورات ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے فرقان عطا کیا۔ کتاب کے ساتھ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان یہ صفت ہے، یعنی وہ چیز جو حق اور باطل میں فرق پیدا کرتی ہے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی الگ سے کوئی اور چیز نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ ایک تو کتاب یعنی تورات دی گئی ہو ان کو احکام کے طور پر اور ساتھ کوئی اور چیز بھی دی گئی جس کو فرقان کہا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کرتے ہیں اس کی صفت بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا، تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ یہ ہے چیز کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، یہ کیسی ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے وہ فرقان ہے، یعنی فرقان کا مطلب حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، حق اور ناحق کے درمیان یہ فرق کرتی ہے۔ اسی کتاب سے تمہیں معلوم ہوگا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے، یہود۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ ہم نے کتاب نازل کی تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ حق اور باطل کیا ہے، اس طریقے سے تم حق اپنا سکو، باطل کو چھوڑ دو۔ یہی صفت قرآن کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ قرآن بھی کیا ہے؟ فرقان ہے۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات نازل ہوئی تھی یا اللہ نے جو انہیں عطا کی تھی وہ بھی فرقان تھی، اور قرآن حکیم بھی فرقان ہے، یعنی وہ بھی حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو کتاب کو عطا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہدایت تم پا جاؤ، ٹھیک ہے، اس لیے بتایا لعلکم تہتدون، اس کتاب کے ذریعے تم ہدایت پا جاؤ، جو کتاب فرقان ہے۔ اب یہ فرقان اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے ہدایت انسان ضلالت سے الگ کر لے گا، یعنی ایک طرف ہدایت ہے، صحیح راستہ ہے، دوسری طرف گمراہی ہے اور ضلالت ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے ذریعے انسان ہدایت کو ضلالت سے یعنی ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے صحیح راہ پر آ جائے گا۔ ہدایت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، دو قسم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ہدایت ہوتی ہے ہدایت العلم، اور دوسری ہدایت ہوتی ہے ہدایت التوفیق۔ اس کو آسان سے لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ہدایت العلم کہتے ہیں کہ کسی کو صحیح راستے کا علم ہو جائے، پتہ ہو جائے کہ یہ صحیح راستہ ہے، اگر اس کو کہیں جانا ہے تو صرف اسے یہ معلوم ہو جائے کیا کہ کیسے جانا ہے، راستہ کون سا ہے، تو اس کو ایک ہدایت کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کو کسی جگہ جانا ہے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو راستہ کون سا ہے، ابھی گیا نہیں، راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن صرف یہ معلوم ہو گیا کہ راستہ کون سا ہے، تو اس کو ایک ہدایت مل چکی، یہ دنیاوی مثال سے سمجھیے۔ اور پھر دوسری ہدایت ہوتی ہے ہدایت التوفیق۔ ہدایت التوفیق کیا ہوتی ہے؟ اب علم ہو گیا کہ یہ صحیح راستہ، یہی راستے سے ہم کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے جہاں مجھے جانا ہے، لیکن اس پہ چل کر چلے جانا، اس کو بولتے ہیں ہدایت التوفیق۔ راستے پر چلنے کا آسان ہو جانا اور راستہ اختیار کر لینا، یہ ہے ہدایت التوفیق۔ یہ سب کو نہیں ملتی ہے،
یہ سب کو نہیں ملتی، لیکن ہدایت العلم سب کو ملی ہوئی ہے۔ کل کوئی اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے معلوم نہیں تھا صحیح راستہ کون سا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا غلط راستہ کون سا تھا، بس میں چل رہا تھا، مجھے علم ہی نہیں تھا، تو مجھے کیسے سزا دی جا رہی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو کتابوں کا اتر جانا، حق کا بتا دیا جانا، یہ سب کیا ہے؟ ہدایت العلم ہے۔ یہ سب کو ملی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ آپ اس پر چلنا، جیسے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو یہ ہدایت العلم ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہدایت العلم۔ اس کو ہدایت مل گئی، کیا مل گئی؟ کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن ہدایت توفیق نہیں ملی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اگر نماز پڑھنے آ جائے تو یہ کیا ہے؟ ہدایت التوفیق ہے، یعنی اس کو دوسری ہدایت بھی مل چکی ہے نا۔ جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں اس کو دونوں ہدایت ملی ہوئی ہے۔ کون سی ہدایت؟ ایک تو علم کی معلوم نماز فرض ہے، دوسرا نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دوسری چیز، یہ ہدایت التوفیق کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان ساری کتابیں کیا ہے؟ وہ ہدایت العلم ہے، سب کو معلوم ہے۔ قرآن حکیم ہدایت ہے لوگوں کے اعتبار سے کیا؟ کہ ان کے لیے ہدایت العلم ہے، اور متقی اور مومنوں کے حساب سے کیا؟ ہدایت التوفیق ہے، مومن چلنے لگتے ہیں اس پر۔ بہرحال اسی طرح اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس سے ہدایت پا کر ہدایت التوفیق تک آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہدایت نہیں پا کر ہدایت التوفیق تک نہیں آ پاتے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ تھی، اور اس کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئی ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں کتنی باتوں کا علم ہوتا ہے، چاہے وہ علم کے تعلق سے ہو، چاہے ایمان کے تعلق سے ہو، اخلاق کے تعلق سے ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ پوائنٹ کی شکل میں اگلے درس میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کی روشنی بنا دے، اور ہمارے تمام غموں کا، پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ آمین۔